پیارے بچوں، آج ہم جو سبق آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نیت کرنے کی فضیلت۔ یہ آپ کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس کا موضوع ہے نیت کرنے کی فضیلت۔ اسی سلسلے میں ہم ایک حدیث کا ترجمہ، تشریح اور وضاحت پیش کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم آپ کو نیت کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نیت کے معنی ہے ارادہ، یعنی کوئی کام کرنے کا ارادہ۔ اب آتے ہیں فضیلت کے معنی کی طرف۔ تو فضیلت کا مطلب ہے فائدہ۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 66 کھولیے۔ اب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تشریح: اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ برا عمل خواہ اچھی نیت سے کیا جائے یا بری نیت سے کیا جائے، اس پر ثواب ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہ گیا اچھا عمل، تو اچھا عمل اسی صورت میں قبول ہوگا جبکہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیے جائیں اور آخرت میں ثواب کمانے کی نیت سے کیے جائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بظاہر اچھے سے اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے نہ کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، تو اس عمل پر ہرگز کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ عمل فرض یا واجب ہو یا سنت و مستحب۔ مستحب کے معنی ہیں پسندیدہ۔ اس سلسلے میں ہم اس کی تشریح و وضاحت اس طرح کریں گے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری نیت کہلاتی ہے۔ اگر ہمارا ارادہ اچھے کام کرنے کا ہے تو ہم کو صرف ارادہ کرنے پر ہی نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، خواہ وہ کام ابھی ہم نے شروع بھی نہ کیا ہو۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے کہ وہ نیک نیت ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں ثواب دیتا ہے، اور ہم جب وہ کام کر لیتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یہی نیت کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی نیک عمل کو کرنے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش سب سے پہلے ہونی چاہیے، ورنہ تو اگر ہم یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اس عمل پر ہمیں ہرگز ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ بچوں، اب ہم اس کے آگے بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، جو کہ اہم فریضہ ہے، اگر یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پڑھی جائے تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر یہ نماز معاذ اللہ اس نیت سے پڑھیں کہ لوگ نمازی سمجھیں اور میری عزت کریں، تو اس نماز پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا یہ نماز بری نیت کے سبب عذاب کا باعث بن جائے گی، اور ایسا نمازی اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا حقدار ہوگا۔ الغرض، ایک ہی عمل اچھی نیت کے سبب ثواب کا باعث بن جاتا ہے اور بری نیت کے سبب عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح سے کریں گے کہ اب ہم اس میں نماز کی مثال لیتے ہیں کہ اگر نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے اور یہ سوچ کر پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض کیا ہے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر یہی نماز ہم دنیا کو دکھانے اور لوگوں میں عزت پانے کے لیے پڑھیں گے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ اللہ کتنا نیک بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور قیامت کے دن ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی کہ جس کے لیے تم نے پڑھی تھی وہ وجہ تو پوری ہو گئی، اور پھر ان نمازوں کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ بات صرف نمازوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر اچھے برے کام میں سب سے پہلے ہمارے ارادے کا عمل دخل ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے ارادے کی نیت سب سے بڑھ کر ہے۔ نیک نیت فضیلت کا سبب بنتی ہے اور بری نیت گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اب ہم باقی سبب کی بلند خوانی پڑھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ پیش ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب فرشتے بندے کے اعمال نامے کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس بندے کے اعمال نامے کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، تیرے اس بندے نے جو اعمال کیے ہیں ہم نے اسے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اس بندے کے نامۂ اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں تھی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نامۂ اعمال کو پھینک دو، اور اس طرح اس کی نیکیوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کے نامۂ اعمال میں فلاں عمل لکھ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گو اس نے یہ عمل نہیں کیا، مگر اس کی نیت تو یہ عمل کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں اچھی اچھی نیتیں ضرور شامل کریں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں پر ایک روایت پیش کی گئی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور صرف وہی ہے جو اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ بندے کو دکھانے کے لیے کریں، تاکہ قیامت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اب بچوں، یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کی تحریری مشق کریں گے۔ اب ہم تحریری کام شروع کریں گے۔ ایک صفحے پر لکھیے حدیث مبارکہ نمبر 1۔ اگلے صفحے پر لکھیے سبق نمبر 2، نیت کی فضیلت۔ اس کے بعد اس کے نیچے 1-2 لائنیں چھوڑ دیجیے گا۔ یہ حدیث نہیں لکھنی ہے، صرف اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ لکھیے با محاورہ ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد اگلا صفحہ کھولیے، تاریخ اور دن ڈالیے، اور اس کے نیچے لکھیے گا سوال جواب۔ اب میں آپ کے سامنے سوال بھی پڑھتی جاؤں گی اور اس کے جواب بھی آپ کو بتاتی رہوں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، اعمال کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ سوال نمبر 2، کیا برے عمل سے ثواب ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے، برا عمل خواہ اچھی نیت سے کیا جائے یا بری نیت سے کیا جائے، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ سوال نمبر 3، اچھے عمل کے قبول ہونے کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب ہے، جب بندہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کرتا ہے اور آخرت میں ثواب کمانے کی نیت سے کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، نیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 لکھیے، عمل کا ثواب کس صورت میں نہیں ملتا؟ اس کا جواب ہے، اچھے سے اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے نہ کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو اس عمل پر ہرگز اجر و ثواب نہیں ملتا۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اعمال نامے کو پھینکنے کا حکم کب دیتا ہے؟ جواب، جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت شامل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال نامے کو پھینکنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، کب بندے کو عمل کیے بغیر ثواب ملتا ہے؟ جواب، جب بندہ اچھے عمل کی نیت کرتا ہے، اگرچہ وہ اس عمل کو نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس اچھی نیت کے سبب اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سوال نمبر 8 لکھیے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اچھی نیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جس کے دل میں آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ بچوں، اگلی صفحے پر سوال لکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ 1 سے لے کر 3 جملے ہیں، میں آپ کو بتاتے جاؤں گی، اس کے جواب آپ سبق میں سے دیکھ کر تلاش کر کے خالی جگہ پر لکھ دیجیے گا۔ نمبر 1، اعمال ڈیش کے ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو جواب ہے وہ آپ سبق کو دیکھ کر یہاں پر لکھ دیجیے جواب۔ نمبر 2، بری نیت سے کیا جانے والا عمل چاہے ڈیش ہو یا ڈیش ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 3، اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے۔ بچوں، یہ سبق اب آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو اپنی کاپی پر اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لیجیے گا۔